إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأتموا الحج والعمرة لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ رب کائنات نے زمین پر اپنی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا وہ بیت اللہ شریف ہے، جس کی اثر نو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اگرچہ پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی، وہ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی یا اس سے پہلے فرشتوں نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر مکمل کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب اس گھر کی صفائی کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، چاہے وہ صفائی گرد و غبار سے صفائی ہو، چاہے وہ بتوں کی صفائی ہو، شرک سے صفائی ہو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ صفائی کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، اب لوگوں میں اعلان کر دیجئے، منادی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے،
اب تم اس گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے تم پیدل آ سکتے ہو تو آؤ، سواریوں پر آ سکتے ہو تو آؤ، چاہے وہ سواریاں تمہاری دبلی ہیں، پتلی ہیں، موٹی ہیں، چاہے وہ طاقتور ہیں، کمزور ہیں، چاہے تم سمندری سفر کر کے آؤ، ہوائی سفر کر کے آؤ، جانوروں پر سفر کر کے آؤ، ٹرین گاڑیوں پر سفر کر کے آؤ، جس انداز سے آ سکتے ہو تم آؤ، چاہے تمہارا گھر دور ہو قریب ہو، دور سے آ سکتے ہو تو آؤ، قریب سے آ سکتا ہو تو آؤ اس گھر کا حج کرنے کے لیے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے 5ویں چیز بیت اللہ کا حج بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں حج اور عمرے کو لگاتار کرو۔ ایک دفعہ حج کر لیا تمہارا فرض تو ادا ہو گیا ہے، لیکن اس کو بار بار کرو اگر تمہارے پاس فرصت ہے، طاقت ہے، آ سکتے ہو۔ عمرے کو بار بار کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، تمہارا حج کرنے کی وجہ سے جو تمہارے پیسے لگ جاتے ہیں، عمرہ کرنے کی وجہ سے جو تم ایک خطیر رقم دیتے ہو، یہ تمہیں غربت میں نہیں ڈالے گی، فقر و فاقہ میں نہیں ڈالے گی، بلکہ ہوگا کیا؟ اگر تمہارے پاس مال کم ہے تو حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اضافہ کر دے گا۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، یہ فقر و فاقہ کو، غربت کو ختم کرتا ہے۔ وَالذُّنُوبَ، اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ كَمَا يَنْفِي الْقِيرُ خَبَثَ الْحَدِيثِ، حدید جس طرح کے لوہے کے اوپر جمی ہوئی میل کچیل ہوتی ہے، زنگ ہوتا ہے، اس کو بٹھی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ آگ اس کی میل کچیل کو، اس کے زنگ کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح سونے کی چاندی کے اوپر اگر کوئی میل کچیل جمی ہوئی ہے تو اس کو آگ کے اندر ڈالنے کی وجہ سے جس طرح کہ وہ خالص بن جاتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم سے، انسان سے وہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کرنے کے بعد جب دوسرا عمرہ کرتا ہے، سال بعد کرے، 2 سال بعد کرے، 10 سال بعد کرے، درمیان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ دوسرا عمرہ کرنا پہلے عمرے کرنے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو بندہ حج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول کر لے تو اس کا بدلہ جو ہے، اس کی جزا جو ہے جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جس کا حج قبول ہو گیا گویا کہ وہ شخص جنت کے اندر چلا گیا ہے۔ اب بعض لوگ حج کے بارے میں تقسیم کرتے ہیں کہ اگر حج جمعہ والے دن آ جائے، یعنی 9 ذو الحجہ جمعہ والے دن آ جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے، اگر 9 ذو الحج جمعہ والا دن نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے، جبکہ یہ تفریق ٹھیک نہیں ہے۔ اگر شریعت کا مطالعہ کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے، عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے اور حج کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ جو بھی حج کیا جائے وہ سارے کے سارے حج اکبر ہوتے ہیں صرف عمرے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، حج کرتے ہوئے کسی قسم کی بےہودگی والی بات اور رفث والی بات اور کوئی فسق و فجور یا کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو جب وہ اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے تو ایسے آتا ہے جس طرح کہ پہلے دن کا بچہ ہو، ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہو، جس طرح اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح ایک شخص کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا جو بندہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا، انہوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بیعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر پھر پیچھے کھینچ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمرو کیا ہوا، اپنے ہاتھ کو پیچھے کیوں کر لیا، کیا ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اسلام پر ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہا شرط میری یہ ہے کہ میں اسلام تب قبول کروں گا کہ میری پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمرو تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے سابقہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت سے پہلے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہوتے ہیں، ہجرت سارے کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور اسی طرح حج، جو بندہ حج کر لیتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جو شخص من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی وہاں پر جانے کے لیے اس کے پاس اخراجات ہوں، یعنی وہاں جا کر مانگ کر نہ کھانا پڑے، وہاں پر سفر کے اخراجات ہوں اور وہاں رہنے کے اس کے پاس اخراجات ہوں۔ عورت کے لیے ایک شرط اور بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم بھی موجود ہو۔ اگر وہاں تک جانے کی استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا مال پیسہ موجود ہے کہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور وہاں تک کے اخراجات بھی اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے حج فرض ہے۔ تو حج کے فرض ہونے کے لیے یعنی وہاں تک جانا، سفر کا اخراجات کا ہونا ضروری ہے۔ اور ہاں یہ بات بھی ہے کہ سفر بذات خود ایک انتہائی مشقت والا کام ہے، بلکہ فرمایا سفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، انتہائی مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ انسان، یہ تو ظاہر سی بات ہے، سفر انسان سے اس کی آسائشیں چھین لیتا ہے، اس کا سکون کو چھین لیتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو سہولتیں آپ کو اپنے گھر میں میسر ہیں، سفر میں وہ سہولتیں نہیں ملتی۔ ایک تو حج کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو اپنا لباس، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، وہ لباس بھی اتارنا پڑتا ہے۔ آپ نے بڑا اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہے، ہزاروں روپے لباس پر خرچ کیے ہیں، 2-3 ہزار روپے آپ نے اس کی سلائی کے بھی دیے ہیں، فرمایا اس لباس کو اتارنا پڑے گا۔ پھر کیا پہنے؟ پھر پہننا کیا ہے؟ وہ 2 عام اور سادہ سی سفید چادریں جو انسلی ہیں وہ پہننی پڑیں گی۔ یہاں بندہ ہر وقت بنا سنورا رہتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد اب خوشبو بھی نہیں لگانی۔ احرام کی نیت کر لی ہے، احرام پہن لیا ہے، اب خوشبو بھی نہیں لگانی۔ احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی، شکار بھی نہیں کر سکتا، صحبت بھی نہیں کر سکتا، نکاح بھی نہیں کر سکتا، منگنی کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتا، اور جتنی بھی احرام کی پابندیاں ہیں تمام پابندیوں کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ یہ پھر انسان نے بڑا اعلیٰ قسم کا بڑا مہنگا بوٹ پہنا ہوا ہے، 10,000 20,000 15,000 کا اس نے بوٹ پہنا ہوا ہے، اس بوٹ کو بھی اتارنا پڑے گا۔ تو پھر پہننا کیا ہے؟ وہی کینچی چپل،
جو ایک عام سادہ سا بندہ جس کو وہ پہنتا ہے وہ پہننی پڑے گی۔ جب گھر میں ہوتا ہے، گھر میں اس کے پاس اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، انتظار نہیں کرنی پڑتی، جب ضرورت حاجت پیش آتی ہے فوراً چلا جاتا ہے۔ لیکن جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں ضرورت پوری کرنے کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے، چل کر جانا بھی پڑتا ہے، اور وہاں لائن بھی لگنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات کتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، پیشاب پخانہ کرنے کے لیے۔ پھر یہاں انسان بیڈ پہ سو رہا ہے، لیکن جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے میدان مینا میں، میدان عرفات میں، یہاں چلو ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مزدلفہ میں وہ خاک پر سو رہا ہے، نیچے زمین پر سو رہا ہے۔ انسان یہاں پر مٹی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگاتا، فرش ہیں، سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، لیکن آج وہ انسان مٹی میں ہاتھ ڈال کر کنکریاں تلاش کر رہا ہے۔ انسان پھر رش سے بڑا گھبراتا ہے، لیکن آج رش میں کنکریاں بھی مارنی پڑ رہی ہیں۔ بسا اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ کوئی حاجی گر جاتے ہیں اور لوگوں کے پاؤں تلے روندے چلے جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات کسی کو اٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں پر کنکریاں بھی مارنی ہیں۔ پھر انسان اپنے خوبصورت بال ہیں اس کے، دن میں کئی مرتبہ کنگھی کرتا ہے، ان خوبصورت بالوں کے لیے اس نے ہزاروں روپے بھی خرچ کر رکھے ہیں، لیکن اب کیا حکم ہے، چل ٹینڈ کروا، اپنے بال مڑوا لے۔ پھر بال بھی اتروا لیے، ٹینڈ کروا لی، اب قربانی بھی کر لی، پھر اب طواف زیارہ طواف زیارہ کے لیے چلا گیا۔ طواف زیارہ کے لیے جو حاجی حج کر کے آئے ہیں، کہ اتنا رش ہوتا ہے، بسا اوقات زمین پر پاؤں بھی نہیں لگتا، انسان اوپر اٹھا رہتا ہے، اتنا رش۔ اب یہ ساری مشکلات برداشت کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ انسان پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، کاروبار بھی چھوڑ کر جا رہا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہے، سکون بھی قربان کر رہا ہے، اور میدانوں میں جا کر ڈیرے لگا رہا ہے، اور اپنے یہ عالی شان بنگلے بھی چھوڑ رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ لباس بھی اتار دیا، بوٹ بھی اتار دیے، اور سر کے بال بھی اتار دیے، جسم پراگندہ ہے، چہرے پر گرد و غبار ہے۔ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک مثال سمجھیں، بہت خوبصورت مثال ہے کہ ایک دریا میں ایک کشتی تیرتی ہوئی جا رہی ہے، اس کشتی کے اندر کچھ لوگ سوار ہیں، اور ان لوگوں کا سامان بھی اس کشتی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کشتی بھی سلامتی سے جا رہی ہے، اور اس میں جو بندے ہیں اور سامان ہے وہ بھی سلامتی کے ساتھ کشتی کے اندر موجود ہے۔ یعنی کشتی خود بھی سلامتی سے جا رہی ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بھی بنی ہوئی ہے۔ اب اسی دریا میں ایک لکڑی کا تنا بھی جا رہا ہے۔ وہ لکڑی کا تنا کبھی ڈوبتا ہے، کبھی اوپر اٹھاتا ہے، کبھی نیچے چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ لکڑی کا تنا جب کشتی کو دیکھتا ہے تو وہ لکڑی کا تنا کشتی سے زبان حال سے پوچھتا ہے کہ اے کشتی، ہے تو بھی لکڑی کی اور میں بھی لکڑی کا ہوں، مجھ سے تو اپنا آپ ہی نہیں سنبھالا جا رہا، اور تو خود بھی سلامتی سے جا رہی ہے اور لوگوں کے لیے بھی سلامتی کا باعث بنی ہوئی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اے حاجیوں، اے حج کا ارادہ رکھنے والوں،
ذرا کان کھول کے دل کے کانوں سے اس کشتی کا جواب سننا۔ کشتی نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو بھی لکڑی کا ہے اور میں بھی لکڑی کو ہوں، لیکن جس مقام پر آج میں ہوں، جس مقام پر آج تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں بھی درخت میں شامل تھی، مجھے جڑوں سے کاٹ دیا گیا، میں نے یہ بھی تکلیف برداشت کی، پھر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پھر مجھے میدان میں ڈال دیا گیا، پھر میں نے گرمی، سردی، آندھی، بارش، طوفان سب کچھ برداشت کیا۔ جب میں سوکھ گئی تو میرے سینے پر آرا چلایا گیا، میں نے یہ بھی تکلیف برداشت کی۔ پھر پھٹے جب جوڑتے ہیں تو شکنجے کے اندر کس لیتے ہیں، تو مجھے کئی دن شکنجے کے اندر کس کر رکھا گیا، میں نے یہ بھی تکلیف برداشت کی۔ پھر میرے اوپر رندہ چلایا گیا، میں نے یہ بھی تکلیف برداشت کی۔ پھر میرے اندر لوہے کے کیل اور میخیں ٹھونکی گئیں، میں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کیں۔ پھر جا کے میں اس مقام تک پہنچی ہوں کہ میں خود بھی سلامتی سے جا رہی ہوں اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی سلامتی کے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ اے تنے، تو نے یہ تکلیفیں برداشت نہیں کیں، مشقتیں برداشت نہیں کیں، لہذا نہ تو خود سلامتی سے جا رہا ہے اور نہ کسی کے لیے سلامتی کا باعث بن رہا ہے۔ اے حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، یہ ایک زبردست مثال ہے کہ اگر آپ نے یہ تکلیفیں برداشت کیں، گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے بہترین محلات کو چھوڑا، بہترین گاڑیوں کو چھوڑا اور وہاں جا کر میدانوں میں جا کر ڈیرے لگائے، مشقتیں برداشت کیں، تکلیفیں برداشت کی، لیکن قیامت والے دن وہ وقت جب ہر کوئی پریشان حال ہوگا تو اس وقت آپ خود بھی سلامتی سے جا رہے ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی سلامتی کا باعث بن سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، جب انسان حج کر کے واپس لوٹتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن حاجی جب احرام باندھتا ہے تو حاجیوں کی قربانی دیکھیں، جب وہ احرام باندھتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میں احرام باندھ رہا ہوں، اب تو میرے لیے آسانی پیدا فرمانا اور مجھے صبر کی توفیق دینا۔ مطلب تکلیفوں پر صبر کی دعا کرتا ہے، لیکن زبان پر شکوہ شکایت نہیں لاتا۔ حدیث میں ہے کہ حج گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جس طرح پانی کپڑے سے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ اگر ذرا توجہ کریں کہ اگر میلے کچیلے کپڑوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں تو کیا میل کچیل نکل جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے اس کو صابن لگانا پڑتا ہے، پھر اس کپڑے کو رگڑا لگانا پڑے گا۔ پہلے زمانے میں اسپیشل ڈنڈے بنے ہوتے تھے، اس ڈنڈے کے ساتھ کپڑوں کی خوب پٹائی کی جاتی۔ پھر آج کل اب واشنگ مشین کا دور ہے، واشنگ مشین میں کپڑے کو ڈال کر جب واشنگ مشین کو چلایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کپڑے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ وہ کپڑا جب پورے چکر کاٹ کر تمام چکروں سے نکلتا ہے تب جا کر وہ صاف ہوتا ہے۔ اے حاجی، جب تو ان ساری تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے نکلے گا تو ایسے لوٹے گا جیسے تیری ماں نے تجھے آج پیدا کیا ہے۔ گناہوں کی معافی ایسے نہیں مل جاتی، اس کے لیے چکیوں میں پسنا پڑتا ہے،
تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کسی بھی تکلیف پر شکوہ شکایت نہیں کرنا، بلکہ جب تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ تکلیف میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ تکلیف تو چھوٹی ہے لیکن میرے گناہوں کا بوجھ بہت بڑا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جتنا کپڑا زیادہ میلا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ رگڑنا پڑتا ہے۔ جب زیادہ رگڑا لگتا ہے تب جا کے اس کے داغ دھبے اور اس کی میل کچیل صاف ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں بھی اپنی تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے تاکہ گناہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے۔ پھر اے حاجیوں یا حج کا ارادہ رکھنے والوں، ایک نصیحت یاد رکھنا کہ جب وہاں بیٹھتے ہیں، حاجی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تجھے رہائش کہاں ملی، تجھے کہاں ملی، تو نے ایجنٹ کو کتنے پیسے دیے، تو نے کتنا پیسے دیے۔ ایک بندے نے اگر ان میں سے 7 لاکھ کہے تو دوسرے نے اگر 6.5 لاکھ کہہ دیے تو وہاں بیٹھ کر غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، چغلیاں شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے میں تو لٹیا گیا، میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، مجھے ایجنٹ نے لوٹ لیا۔ کوئی ایجنٹ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ حرم جس میں بیٹھ کر ایک نیکی کرنے سے لاکھ نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، وہاں بیٹھ کر گناہ کیے جا رہے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں کیے جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں ایجنٹ نے بہت زیادہ پیسے لے لیے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ نے بیت اللہ اور مسجد نبوی کی زیارت کر لی، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اس کی قیمت ادا ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑی نیکی اور اتنا بڑا مقام کہ آپ نے اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو اور مسجد نبوی، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال سے نوازا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب نہیں فرمائی۔ مغل حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، بادشاہوں کو دیکھ لیے، دولت، سرور، مال، اسباب سب کچھ موجود تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حج سے محروم رکھا۔ کتنے ہی لوگ سعودی عرب میں مقیم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر، مسجد نبوی، حج اور عمرے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے ہی ہیں ہمارے ملک میں جا کر وہاں پر روزی کماتے ہیں، 10 سال وہاں پر رہنے کے باوجود حج کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے ہی غریب لوگ ہیں وہ اپنا پائی جوڑ جوڑ کر، روپیہ پیسہ جمع کر کر کے حج کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ معنی یہ کہ حج یا عمرہ پیسوں سے نہیں ہوتا بلکہ یہ تو رب تعالیٰ کی عطا ہے، رب تعالیٰ جس کو دے دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج یا عمرے کی توفیق دی ہے تو پھر پیسے کیا کم کیا زیادہ، اس بات کی تو پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری کیا اوقات تھی، میرے پلے کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بندہ جب میدان عرفات میں ہوتا ہے، میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی یہ دعا تھی میدان عرفات میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میدان عرفات میں جب تمام کے تمام حاجی، امیر، غریب، لینڈ لارڈ، چاہے جس انداز سے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ایک سفید چادر کے اندر ملبوس، وہ ایک ہی میدان میں، ایک ہی حالت کے اندر، وہ گرد و غبار چہرے کے اوپر، وہ سارے کھڑے ہوئے رب تعالیٰ کی جب وحدانیت بیان کرتے ہیں تو یہ منظر
رب کائنات کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں تمام فرشتوں کے ہمراہ۔ اللہ تعالیٰ زمین پر جھانک کر کہتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے لوگ بھی یہاں پر کھڑے ہیں میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ان میں کچھ مرحق بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی، پہلی نیکی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف فرما دی ہے۔ اتنا بڑی سعادت جو بندہ وہاں تک پہنچ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس وقت شیطان وہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بالوں کو کھینچتا ہے، نوچتا ہے۔ اس کو چیخ و پکار کو سن کر فاجتمعت ذریتہ، اس کی تمام ذریت، سارے کے سارے اس کے شتونگڑے وہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے ارد گرد کہ اس قدر آج تک ہم نے اس کو چیختا ہوا پریشان نہیں دیکھا، کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ابن آدم سے ساری زندگی گناہ کروائے ہیں، رب تعالیٰ نے ان سب کو کیا کر دیا ہے، یہاں پر معاف کر دیا ہے۔ یعنی ایک عظیم جگہ رب تعالیٰ ان حاجیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار تاجر تھے، حج کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھ 100 غلاموں کو تیار کر لیا۔ وہ غلام جن کو انہوں نے اپنی ذاتی رقم سے خریدا تھا، اپنے مال سے خریدا تھا، ان کی ملکیت میں تھے۔ 100 غلاموں کو تیار کیا، کہا کہ آپ کو بھی میں اس سال حج کرواؤں گا۔ ان تمام کے لیے الگ الگ اونٹ کا انتظام کیا اور سب کے لیے زاد راہ کا تیار کیا، سب کے لیے زاد راہ اور اونٹ ان تمام 100 غلاموں کو لے کر چل پڑے۔ میدان میں پہنچے، حج کر رہے ہیں۔ جب میدان عرفات میں گئے تو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام 100 غلاموں کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا، پھر ہاتھ بلند کر کے آسمان کی طرف یوں گویا ہوئے اے اللہ، اے میرے رب، یہ سارے کے سارے میرے غلام ہیں، تو جانتا ہے، اور میں تیرا غلام ہوں۔ اے اللہ میں اپنے غلاموں کو تیری رضا کے لیے میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اے اللہ تو بھی اپنے غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ کتنا بڑی فضیلت، ایک وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کا آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے ہے۔ یہاں اونٹ بھی دے رہے ہیں، زاد راہ بھی دے رہے ہیں، 100 غلاموں کو بھی آزاد کر رہے ہیں، اور عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ اے اللہ تو بھی اپنے غلام کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جس شخص کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے، حج پر جا سکتا ہے، تو اسے خام خواہ لیٹ نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی مقاصد آڑے نہیں آنے چاہیے۔ بوڑھا ہوں گا تب حج کروں گا، ریٹائر ہوں گا تب حج کروں گا، بچیوں کی شادی کر لوں تب حج کروں گا، فلاں معاملہ کر لوں، فلاں زمین خرید لوں تب حج کروں گا، فلاں پلازہ خرید لوں تب حج کروں گا۔ نہیں میرے بھائی، جب آپ کے پاس استطاعت ہے تو اس میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے۔ ہمیں تو اپنے سانس کا بھی علم نہیں ہے کہ کب ہماری سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے اور ہم رب تعالیٰ کے مقروض ہو جائیں۔ یہ رب تعالیٰ کا قرض ہے، اس کو زندگی کے اندر ادا کر لینا چاہیے، بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور حقیقتاً جس طرح آپ نے سنا کہ یہ کچھ مشقت والا کام ہوتا ہے، اس میں انسان کو چاہیے کہ جوانی میں کرے، اور جوانی کی عبادت کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔
اصل عبادت ہی جوانی کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، حج جلدی ادا کر لو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بعد میں کیا کیا رکاوٹیں پیش آ جائیں، کیا کیا مسائل کھڑے ہو جائیں۔ اس وجہ سے جب استطاعت ہو تو حج کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ، جو شخص کے پاس زاد راہ ہو اور اس کے پاس سواری موجود ہو اور وہ جو سواری کو انسان کو بیت اللہ کی طرف لے جائے لیکن پھر وہ نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، تو فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے چاہے وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے۔ یعنی مراد اتنا سخت وعید ہے کہ جو بندے کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بے مہار چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟